اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آ چکے ہیں، اور مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ سفر پیش آیا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال کی تھی، 52 ایئرس کی تھی۔ کس دن رجب کے مہینے میں، کون سی تاریخ، مختلف اقوال ہیں، مشہور قول یہ ہے کہ 27 رجب تھی۔ تو دوسرے دن جب مکہ کے مشرکوں کے سامنے یہ بات کہی گئی تو چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ لوگ رات کے تھوڑے حصے میں وہاں سے جا کے آ بھی گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے دلیل پوچھی، اللہ تعالیٰ نے حضور کے سامنے مسجد اقصیٰ کو کھڑا کر دیا۔ اب یہ سوال کریں، حضور سارے جواب دیں، لیکن ظاہری باتیں نہ ماننے والے کے لیے ہزاروں بہانے ہوتے ہیں۔ کہا کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے کوئی جا کے آیا ہو، اسے اپنے سن لیا ہو، یا آپ نے اسے یاد کر لیا ہو، اس پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں پڑتا اس بات کے اوپر، اور کوئی دلیل بتلاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں جا رہا تھا اس وقت مقام روحہ، مدینہ منورہ سے 2 رات کے فاصلے کے اوپر ایک قافلہ تھا، اس قافلہ والوں کا پانی رکھا تھا، وہاں سے میں نے پانی پیا تھا۔ اس پر میں نے وہ سوال کیا تھا کہ قافلہ والوں سے پانی پیا تو ان کی اجازت نہیں لی؟ تو عرب کا یہ دستور تھا کہ کسی کے جانور سے دودھ نکال کر پی بھی لیتے تو کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ برائی کرتے ہیں عربوں کی، وہ ایسے تھے کہ بغیر تحقیق کے چاٹ لیتے تھے خون، اور اس طرح کی بات ہم بہت کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، بہت ساری خوبیاں تھیں ان لوگوں میں، مہمان نوازی، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ میں تو ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو منتخب کیا آخری نبی کے لیے اسی لیے کیا کہ ان کے سینے ایسے مضبوط تھے کہ اگر ان کے دلوں میں بات اتر گئی تو یہ پوری دنیا میں پہنچ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا حضور کے لیے۔ اس لیے ہم زمانے جاہلیت کی برائی کرنے اگر جاتے ہیں تو پھر اتنی زیادہ نہ کر ڈالے کہ پھر جو کچھ نہیں تھا اس کو بھی ہم کہنے لگے۔ ان میں بڑی خوبیاں تھیں، ہاں ستایا حضور کو، اس میں انکار نہیں، لیکن جب ایمان میں آئے تو جانے دے دی۔ ہاں، تو پانی ان کے یہاں پی لینا یا دودھ پی لے، جانور کو دھو کر پی لینا، یہ ان کے یہاں کوئی پرابلم والی بات نہیں تھی۔ مکہ والوں نے کہا کہ وہ تو اس قافلے کی بات کرتے ہیں، آپ ہمارے قافلے کی بات کرو، ہمارا ایک قافلہ آنے والا ہے۔ کہاں؟ وہ تنعیم کے پاس ہے، میں جب آ رہا تھا تو وہ فلاں جگہ پہ تھا، اور سورج کے نکلتے نکلتے یہاں آ جائے گا وہ۔ یہ تو ایسی بات تھی کہ پروف ہونے والا ہے، اور حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ ان میں سب سے آگے جو اونٹ ہوگا وہ خاک یعنی مٹیالہ ہوگا، اس کا کلر مٹیالہ ہوگا، خاکستر ہوگا، جمل اورق، وہ آگے ہوگا، اور اس کے گلے میں 2 سفید سیاہ پتے ہوں گے۔ یہ بھی نشانی بتلا دی۔ ان لوگوں نے کہا کہ چلو اب تحقیق کرتے ہیں، وہاں انتظار میں لگ گئے۔ ایک کہہ رہا دیکھو سورج نکل رہا ہے، ابھی نہیں آیا۔
دوسرے نے کہا کہ وہ دکھ رہا ہے دیکھو، اور جو اونٹ ہے وہ آگے ہے، جس اونٹ کی انہوں نے نشانی بتلائی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ سورج نکلتے نکلتے وہ آئیں گے۔ بعض سیرت کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کو روک دیا گیا تھا کہ ابھی تھم جا، ان لوگوں کو آ جانے دے۔ آپ کہیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے، ارے کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے پلین روک دیے جاتے منسٹروں کے آنے کی وجہ سے، ہیں منسٹروں کے آنے کی وجہ سے نظام پورا بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو کون ہے؟ مقصد تخلیق کائنات، ہاں پورے عالم کا دلہ ہے، تو ان کے لیے اگر پورے عالم کو ہی روک دیا جائے تو خدا کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ ہاں سورج کو روکا گیا اور کئی لوگوں کے لیے روکا گیا ہے، ہاں واقعات ہے اس کے بارے میں۔ بعضوں نے کہا کہ سورج کو سلو کر دیا گیا، بعضوں نے کہا کہ اس کی حرکت کو روک دیا گیا کہ سورج آگے نہ بڑھے، اور بعضوں نے کہا کہ وہ نکلا تھا اس کو پیچھے کیا گیا کہ پیچھے جاؤ۔ تو سورج کو روکنا یا سورج کو واپس کرنا، کیا یہ مشکل نہیں لگتا کہ نظام شمسی کے اندر ایک فرق آ رہا ہے، خلل واقع ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ہے، اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو تمہارے دماغ میں نہ آتا ہو، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ ماڈرن لوگ اس کو جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کرامت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ والوں کے ہاتھ سے ایسی چیزیں آ جاتی ہے جو دماغ میں آتی نہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ بل کرامات و حق، کرامت حق ہے، اللہ کے نیک بندوں سے اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہے، کیسے آنکھ بند کی اور کعبہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ صحابہ کرام جا رہے ہیں حضور کی مجلس سے، اور ایک کی لکڑی میں جو لاٹھی تھی اس میں لائٹ جل رہی ہے، دوسرے کی بھی لائٹ جلنے لگی۔ ایک جگہ راستے میں دونوں الگ ہوئے تو ایک کی لکڑی میں بھی لائٹ، اس کی بھی لکڑی میں لائٹ۔ یہ کیا تھا؟ کرامت۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی سورج کو روکا، سلیمان علیہ السلام کے لیے، یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے بھی روکا تھا۔ یوشع بن نون علیہ السلام جانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو نبی بنایا گیا۔ یہ جنگ کر رہے تھے، یہ جنگ کر رہے تھے، اور دشمن کو شکست کی تیاری تھی، اور سورج ڈوبنے والا تھا، سورج ڈوبنے والا تھا، اور دوسرا دن سنیچر کا تھا۔ سنیچر کے دن ان کے یہاں جنگ کرنا منع تھا۔ دعا کی کہ یا اللہ، اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا، ان کی فتح ہو گئی، بعد میں سورج ڈوبا، یوشع بن نون علیہ السلام۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی روکا گیا، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے، بلکہ اس امت کے ایک صحابی کے لیے بھی روکا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کا ہی واقعہ ہے کہ سورج ڈوب چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، باقی تھی، حضور کی خدمت میں تھی، باقی تھی، ان کی نماز رہ گئی، سورج ڈوب گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھ لی علی؟ کہا کہ نہیں پڑھی، میری عصر کی نماز ابھی نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ یہ علی تیری فرما برداری، تیری بندگی اور تیرے رسول کی اطاعت میں لگا ہوا تھا، فردد علیہ الشمس، تو سورج کو واپس کر دے۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا کی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، فرأیتها طلعت بعدما غربت، سورج غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہوا، چھپ گیا تھا پھر نکلا،
یعنی ابھی عصر کا وقت باقی ہے. پہلے میں نے کہا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اس امت میں بھی ایک آدمی کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اسود عنسی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو ایک تابعی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آگ کے اندر ڈال دیا گیا تھا. ان کو انہوں نے انکار کیا تھا اس کی نبوت کا، جھوٹی نبوت کا. خیر لمبا واقعہ ہے، پھر یہ رہ جائے گا. معراج پاک ختم کرنا ہے، آگے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی. یہ نبوت کی حضور کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کے نبی کی دعا سے. دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی دعا سے بہت اچھا ہے. اللہ تھوڑی دعا کرتا ہے، وہ تو قبول کرتا ہے. دعا تو ہمیں کرنے کی ہے. ہاں خیر تفسیر روح البیان میں یہ بھی لکھا ہے کسی واعظ کا واقعہ کہ وہ بغداد میں بیان کر رہے تھے اہل بیت کی فضیلت، اور بیان کرتے کرتے سورج ڈوبنے لگا تو دعا کی کہ یا اللہ تیرے حبیب کے اہل بیت کے مناقب میں بیان کر رہا ہوں، اس کو کر لینے دے. خیر یہ ایک واقعہ ہے. ایسے واقعات کو سند کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر سند کے تو اس کو قبول کیا نہیں جاتا. لیکن ایک تفسیر کا حوالہ دے کے میں نے آپ کو کہہ دیا. اس کے بعد معراج ہو گئی، سب چیزیں آ گئی، دلائل سے ثابت ہو گیا. اب نماز کی پریکٹیکلی عمل میں لانا تھا. نماز کو ایسے نہیں کہہ دیا کہ جاؤ پڑھ لینا، ہو گئی نماز فرض تمہارے پر. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. معراج کے واقعے کے بعد جبریل امین تشریف لاتے ہیں. کب آتے ہیں؟ ظہر کے وقت. ظہر کے بگننگ وقت میں آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امامت کرتے ہیں. اس طرح سے 2 دن کیا. ظہر میں بھی پڑھائی، عصر میں بھی پڑھائی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، سب میں بگننگ ٹائم میں پڑھا دی. دوسرے دن آئے پھر اینڈنگ ٹائم میں آئے، آخری وقت میں پڑھائی. اور رکعت کی تعداد بھی بتلا دی کہ کتنی رکعت ہوگی. دیکھو پہلے 2 رکعت فرض تھی. پہلے جیسے سفر میں 2 رکعت ہوتی ہے نا، فجر کی 2، ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 2، عشاء کی 2، سب کی 2 تھی. پھر اس میں اضافہ کیا گیا، سفر میں ویسا ہی رہنے دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ سفر میں آدھا کر دیا گیا، لیکن پہلے تو اتنا ہی تھا. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں آدھی پڑھنے، تو آدھی پہلے وہی فرض تھی. اس کے بعد اضافہ کیا، تو اضافے میں فجر میں 2 نہیں بڑھائی، اس لیے کہ لمبی قرات کرنے کی ہے اس میں. اور مغرب کے اندر 1 بڑھائی، تو فجر کی 2 باقی تھی اس کو لے لی، اور مغرب کی 1 باقی تھی، وتر کو واجب کر دیا. یہ 3 رکعت. اس کے بعد کیا ہوا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ دن تو شروع ہوتا ہے فجر سے، تو فجر سے کیوں نہیں ظہر کے وقت سے ہی کیوں شروع کیا؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی حکم جب تک اس حکم کو واضح نہیں کیا جا سکتا عمل کرنا مشکل ہے. حضور آئے ہیں، تشریف لائے ہیں معراج سے، ابھی فجر کی نماز کو واضح طور پر بیان کیا نہیں گیا ہے، اور اس کی شروعات ہو رہی ہے ظہر سے. سمجھے؟ کیونکہ جب تک بیان نہیں آئے گا وہاں تک عمل نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کو ختنہ کرنے کی ہے، بڑی عمر میں ختنے کا حکم آیا، تو آپ نے بسولہ لیا. بسولہ جانتے ہو؟ کارپینٹر رکھتا ہے اس طرح کا. ہاں، تو اس سے ختنہ کر ڈالی. بڑی تکلیف ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، کہا آپ کو کتنے اتنا جلدی؟ کہا اللہ تیرا حکم ہو اور میں جلدی نہ کروں، تیرے حکم کو پورا کرنے میں نے جلدی، اس لیے تو خلیل کہلائے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ظہر کے وقت آتے ہیں، اور ظہر کی وقت میں
نماز پڑھاتے ہیں حضور کو، اور یہ عرض کرتے ہیں کہ ھذا وقت الانبیاء من قبل، یہ آپ کا وقت ہے اور آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ان سب کا یہی وقت ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا سارے نبیوں پر 5 نمازیں فرض تھی؟ کہا نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائم آپ کو دو طرف کا بتا دیا ہے، بگننگ اینڈنگ۔ اب ہر نبی کے پر جو نماز فرض ہوئی تھی وہ اسی وقت میں پڑھتے تھے۔ کسی نے فجر پڑھی، کسی نے ظہر پڑھی، کسی نے عصر پڑھی، کسی نے مغرب پڑھی، کسی نے عشاء پڑھی، اور حضور نے وتر پڑھی۔ یاد رکھو، ہر نبی نے 5 نمازیں الگ الگ پڑھی تھی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فجر پڑھی تھی۔ جب آپ کو جنت سے نکال کر زمین کے اوپر اتارا گیا تو دنیا کے اندر بہت بڑا اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا۔ اس اندھیرے کے اندر بہت زیادہ ایک وحشت ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، اس لیے آپ کو ڈر لگ رہا تھا۔ جب صبح صادق ہوئی اور روشنی ظاہر ہوئی تو آپ نے 2 رکعت پڑھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ایک تو اس بات کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ رات کے اندھیرے سے نجات ملی، ایک، اور دوسرا اس بات کا شکریہ کہ دن ملا، صبح ہوئی۔ تو یہ 2 باتوں کی 2 رکعتیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ فجر کے وقت آپ کی توبہ قبول ہوئی، اس لیے آپ نے 2 رکعت پڑھی، توبہ قبول ہوئی، اس کا شکریہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تھی وہ معاملہ ختم ہو گیا، اس وجہ سے 2 رکعت پڑھی۔ یہ تو فجر کی بات ہوئی۔ ظہر کی نماز کس نے پڑھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی 4 رکعت۔ 4 رکعت آپ نے کیوں پڑھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹے کا غم تھا، بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بچا لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے بھیڑا بھیج دیا ابو ذبح کرنے کے لیے، یہ دوسری نعمت ہوئی۔ تیسری نعمت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم اعلان کیا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر کے دکھایا، اس خوشی میں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے صبر کیا، ذبح کر رہے تھے اس وقت بیٹے نے صبر کیا، مشقت کو برداشت کیا۔ کہا یہ 4 نعمتوں پر 4 رکعت پڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جہاں عصر کی باری آتی ہے تو حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت پڑھی عصر میں، کیونکہ ان کو بھی 4 چیزوں سے نجات ملی تھی۔ یونس در دہان ماہی شد، پر سے خورشید در سیاہی شد، یونس در دہان ماہی شد۔ آفتاب کی ٹکیا ڈوب گئی اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو 4 تاریکیاں تھیں، اندھیرے 4 تھے۔ ایک اندھیرا تھا آپ کی جو بھول ہو گئی تھی، ایک لغزش ہو گئی تھی، کیا آپ نکل گئے اپنی قوم میں سے، قوم پر ابھی عذاب آیا نہیں تھا، صرف عذاب کی نشانی آئی تھی اور نکل پڑے، یہ ایک چوک ہو گئی، اس کا ایک غم تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ رات کی تاریکی، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ تیسرا یہ کہ پانی کے اندر، اور چوتھا یہ کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ خور سے خورشید در سیاہی شد، آفتاب کی ٹکیا سیاہی میں چلی گئی، تاریکی میں چلی گئی، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ کتنے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، اور پھر رات کا اندھیرا، اور پھر غم کی وجہ سے ایک جو تکلیف تھی وہ اپنی قوم سے الگ ہو گئے تھے، لغزش ہو گئی تھی وہ، تو انہوں نے 4 رکعت پڑھی۔ مغرب کا وقت آیا تو مغرب کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 پڑھی تھی۔ 3 رکعت آپ نے کیوں پڑھی؟ پہلی رکعت، 1 رکعت تو اس لیے پڑھی کہ اپنے آپ سے معبود نہ ہونے کی نفی کرنی تھی، کہ میں کوئی خدا نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا مان لیا، تو اپنے آپ سے الوہیت کی نفی کرنی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی ماں کو بھی کوئی معبود ہونے کی نفی کرنی تھی، کہ میری ماں کوئی خدا نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اللہ کی ربوبیت بتلانی تھی کہ اللہ اصل معبود ہے،
اس لیے انہوں نے 3 رکعت پڑھی. اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی یا ان کی مغفرت ہوئی مغرب کے وقت، تو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو 4 رکعت پڑھنے کھڑے ہوئے تھے. آپ تھک گئے تو تیسری پہ ہی بیٹھ گئے اور تیسری پہ سلام پھیر دی، تو پھر مغرب کی 3 رکعت ہو گئی. عشاء کی باری آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعت پڑھی. مدین سے جب نکلے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے، راستہ بھول گئے تھے. آپ پھر آگ لینے کے لیے نکلتے ہیں اور پھر نبوت ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور آپ کو بھی بہت سارے غم تھے. ایک تو بیوی پریگننٹ ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا ایک غم. دوسرا یہ کہ اپنے بھائی ہارون کا غم ہے، بھائی سے جدائی ہوئی ہے کئی مدت سے. پھر فرعون کا ڈر ہے اور اس کے لشکر کا، دشمن کا ڈر ہے، اس کا غم. اور اپنی اولاد کا غم. اولاد تو ابھی جو پیدا ہونے والی ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے آپ کو نجات دی تو آپ نے 4 رکعت پڑھی عشاء میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہے جنہوں نے وتر پڑھی. کہاں پڑھی وتر حضور نے؟ سدرۃ المنتہا پر پڑھی. کہاں پہ؟ جنت کے پاس باہر. فرشتوں کو پڑھائی سدرۃ المنتہا کے پاس وتر کی 3 رکعت. تو یہ کل 5 نمازیں ہیں. سارے نبیوں میں سے کسی نے کوئی نہ کوئی نماز پڑھی تھی. اس امت کو بہت ہی زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سارے نبیوں کی جو نماز تھی اس امت کو دے دی گئی کہ جو پہلے پڑھ چکے سب تم پڑھو 5. اب 5 کے لیے بھی بہت سارے علماء حکمت لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ نے 5 حواس لکھے ہیں. 5 حواس. حواس جانتے ہو؟ ایک حاسہ بصر دیکھنے کا حاسہ، ایک حاسہ سمع سننے کا حاسہ، ایک حاسہ شامہ سونگھنے کا، تیسرا ایک حاسہ ذائقہ چکھنے کا، اور ایک حاسہ لامسہ قوت لامسہ جس کو کہتے ٹچ کرنے کا، گرم ہے ٹھنڈا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر 5 حواس رکھے. اور جو گناہ ہوتے ہیں ان 5 ہی سے ہوتے ہیں، ان 5 کے راستے سے ہوتے ہیں. دیکھ کر ہوتے ہیں، ٹچ کر کے ہوتے ہیں، اور مطلب یہ کہ الگ الگ 5 طریقے سے یہ گناہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نمازیں دن اور رات میں مقرر کر دی تاکہ ان حواس سے ہونے والے گناہ کے لیے کفارہ بن سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن رات میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول، یہی 5 نمازیں ہیں، تمہارے گناہ اسی سے اس طرح سے مٹتے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ کعبہ جو بنا ہے وہ 5 پہاڑوں سے بنا. ایک طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، اسی طرح طور زیتہ، اور تیسرا ہے جبل جودی جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی، جودی، اور ایک ہے حرا اور ایک ابو قبیس. ان 5 کو سامنے رکھ کر کعبہ کو تیار کیا تو 5 پہاڑوں سے بنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات 4 قسم کی ہیں. بعض جانور ہیں، چوپائے ہیں، بعض بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ پتھر ہے، اور بعض وہ ہیں جو سجدہ کیے ہوئے ہیں جیسے کہ کیڑے مکوڑے. بعض رکوع میں ہے جیسے کہ گائے ہے، بیل ہے، رکوع کے اندر جیسے لگ رہے ہیں. تو کچھ رکوع والے لگتے ہیں، کچھ قاعدے میں لگتے ہیں، کچھ سجدے میں لگتے ہیں، کچھ قیام میں ہیں جیسے درخت ہے کھڑے کے کھڑے ہیں ایسے. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو کوئی قاعدے میں. تو یہ سارے فرائض ہماری نمازوں کے اندر آ گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ کیا کتاب اللہ قرآن مجید کے اندر 5 نمازوں کا تذکرہ ہے؟ دیکھو قرآن میں آپ کو 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایسی نہیں ملے گی. قرآن مجید میں آپ کو رکعتیں نہیں ملے گی. ہاں کہ کتنی رکعتیں ہیں،
کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، یہ سب قرآن میں نہیں. اس کے لیے آپ کو حدیث حضور کی سننی پڑے گی. اللہ کے نبی کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ سب چیزیں سمجھاوے. خیر، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اشارے ملتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے جس وقت تم لوگ شام کرتے ہو، جس وقت صبح کرتے ہو. اور اللہ کے لیے حمد ہے آسمان و زمین میں شام کے وقت، ابھی دوپہر کے وقت. وحین تظہرون، اب ظہر بھی آ گئی، عصر بھی آ گئی شام کا وقت، فجر بھی آ گئی رات کے اندر، عشاء بھی، سب نمازیں اس طرح سے اس میں داخل ہو جاتی ہے. باقی اوپنلی آپ کو کہیں نہیں ملے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ معراج کا واقعہ ہے. اس معراج کے واقعے کے اندر ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بات بتلا دی، آمنا وصدقنا، بالکل قرآن نے جو کہہ دیا وہ صحیح. لیکن کچھ لوگوں کو ایسے اعتراض ہوتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اوپر سے جا کے آ بھی جاوے. تو دیکھو، اس کو دو طرح سے سمجھنا ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے، ایک بات تو یہ سمجھنا ہے. دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ پروف ہے قرآن و حدیث سے یا نہیں. دو باتیں سمجھنی ہیں. جہاں تک پاسبلٹی کا تعلق ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے اور جن کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ فلاں کے پاس جا کے یہ کام کر کے آؤ، وہ تھوڑی دیر میں آ جاتا ہے کہ ہاں میں نے ایسا کر دیا. مانتے ہیں کہ نہیں لوگ کہ ہاں جن کے پاس اللہ نے اتنی طاقت دی، تو کیا جن کو یہ طاقت ملی ہے تو اللہ اپنے نبی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا یہ طاقت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ ہوا تھوڑی دیر میں آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی تھی. نہیں معلوم آپ کو قصہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک آدمی کھڑا تھا، ملک الموت پہنچا اور اس کو گور گور کے دیکھ رہا ہے. تو وہ گھبرا گیا. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہوا کو حکم دو مجھے ہندوستان پہنچا دے. ہوا کو حکم دو. کہا کہ ٹھیک ہے. ہوا کو حکم دیا. وہ فرشتہ ہنسنے لگا. کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے اللہ کا حکم تھا کہ اس کی روح مجھے ہندوستان میں لینی ہے، اور یہ تو یہاں کھڑا تھا. یہ ہوا نے تھوڑی دیر میں اس کو وہاں پہنچا دیا. اسی طرح سے اور بھی واقعات قرآن میں. بلقیس کا تخت یمن کے بالکل کنارے پر. بلقیس، آپ لوگ پہلے ان کا قصہ سن چکے ہیں سورہ نمل کے اندر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت لانے کا حکم دیا کہ کون لائے گا؟ تو عفریت من الجن کیا کہا؟ میں ابھی آپ کو یہاں سے اٹھو اس سے پہلے میں لا دیتا ہوں. لیکن آصف بن برقیہ جو ان کا وزیر تھے نے کہا کہ پلک جھپک میں ایسے ہی لیا تھا. بھائی یمن سے لانا اتنا بڑا تخت کیسے لائے ہوں گے؟ اب اللہ کی وہ اس کو کرامت ہی کہیں گے یا معجزہ کہیں گے کہ زمین کے اندر سے ایسے لا کے. لیکن دیر تو لگے گی پلک جھپک میں لیا نے. اس کو ہم مانتے ہیں. جب مانتے ہیں تو پھر اس کو بھی مانو. اور اگر یہ نہیں مانتے حضور کے اس معجزے کو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آتے تھے. دن میں کئی مرتبہ وحی لے کر آتے تھے اور کئی نبیوں کے پاس آ چکے ہیں. اگر اس واقعے کو نہیں مانو گے تو پھر سارے نبیوں کی نبوت کا کیا ہوگا؟ جب جبریل امین آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو نہیں لے جا سکتا. یہ سارے واقعات دلالت کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ ہونا ممکن ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں اس طرح کے کہ وہاں پر ایک کرۂ ناریہ ہوتا ہے. کرۂ ناریہ وہاں سے جب گزرتے ہیں تو آدمی جل جاتا ہے. یہ سوال بھی غلط ہے. آج کی دنیا کے اندر لوگ چاند پہ جانے لگے اور اگر آگ یہاں جل رہی ہے آپ ایسے انگلی کو تیزی سے نکالو گے تو آپ نہیں جلیں گے. تو اللہ کے نبی کا سفر اتنا تیزی کے ساتھ تھا. جس کو
شمار بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی تیزی تھی. اچھا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اس سفر کے اندر جو بات پیش آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک چیرا گیا اور آپ کے دل کو صاف کیا گیا، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری لائی گئی جو اتنی تیز رفتار تھی، 50 نمازوں کا فرض ہونا، یہ ساری باتیں اس سفر کے اندر پیش آئی. خیر، ایک اور واقعہ جو غیر مسلم اس کا گواہ ہے کہ حضور کی معراج ہوئی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تقریباً 25 صحابہ کرام سے اس واقعے کو، یعنی اس معراج کے واقعے کو مانا ہے. قرآن کی آیت تو دلالت کر ہی رہی ہے، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام دعوت دے کر دعوت کے خط بھیجے تھے، اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے خطوط بھیجے تھے. تو ہرقل جو بادشاہ شاہ روم جو قیصر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی اپنا خط لکھ کر بھیجا. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا خط لے کر. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ شاہ روم کے پاس بھی پہنچے ہیں، قیصر کے پاس بھی پہنچے ہیں. تو جو شاہ روم تھا اس کے پاس پہنچے اور ہرقل نے خط پڑھا. جب خط پڑھا تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ جہاں سے خط آیا ہے وہاں کے بہت سارے لوگ یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، ان میں سے کسی کو بلائیں اور پوچھیں. اس نے بلایا تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے اور دشمن تھے، کیونکہ اسلام کی بہت ساری لڑائیوں میں وہ پیش رہے. تو کیا ہوا، یہ آ گئے حضور کے بارے میں. جب پوچھنا شروع کیا وہ بتاتے کہ میرے دل میں آیا کہ کچھ ملا دوں، جھوٹ کہہ دوں، تاکہ وہ بادشاہ کے دل میں اس خط کی کوئی اہمیت نہ رہے. اس لیے کوشش تو کی، لیکن کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر جھوٹ بولوں گا تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے. یہ لوگ ناپسند کرتے تھے کہ مجھے کوئی جھوٹا کہے، اس لیے کوئی جھوٹی بات نہیں کہی. کہا میں نے موقع لیا کہ ایک بات کچھ کہہ سکتا ہوں. کہا کہ یہ جو نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نبی، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں رات کو ایک رات کے حصے میں گیا اور مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے اوپر تک چلا گیا، ایک ہی رات میں واپس بھی آ گئی. جب یہ بات ہرقل کے سامنے آئی تو ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، بڑا پادری تھا ان کا عالم. اس نے کہا کہ یہ قصہ مجھے معلوم ہے، میں اس کا گواہ ہوں. ارے بھائی تم کیسے گواہ؟ کہا کہ مسجد اقصیٰ کی چابی میرے پاس تھی اور مجھے بند کرنے کی میری ذمہ داری تھی، بند کرنے کی. ایک رات ہوا یہ کہ عشاء کے بعد، یعنی رات دیر ہوئی، ہم گیٹ کو بند کرنے کے لیے گئے، سارے دروازے بند ہو گئے مسجد اقصیٰ، ایک ہی دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا. بڑی کوشش کی، بند نہیں ہوا. ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس دروازے کے اوپر چھت کا پورا وزن آ گیا ہو، اس لیے یہ بند نہ ہوتا. کسی نے کہا کہ چھوڑ دو، کل صبح میں جو ہوگی دیکھی جائے گی، کارپینٹر کو بلائیں گے، بڑھئی کو بلا کے اس کو دکھا کے یہ کام کر لیں گے. پھر دوسرے دن جب صبح ہوئی تو صبح میں ہم گئے تو دیکھا کہ ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر سوراخ کیا ہوا ہے، یعنی کسی نے جانور کو باندھا ہے ایسا لگ رہا ہے. اور اس دروازے کو بند کیا تو آسانی سے بند ہو گیا. رات میں تو بڑی کوشش کی اور کئی لوگوں نے کوشش کی تھی، لیکن دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، اور ابھی صبح میں ایسے ہی بند ہو گیا. تو پھر ہم سمجھ گئے کہ آج کسی نبی کا یہاں سے گزر ہوا ہے اور وہ یہاں آئے ہیں. وہ رات مجھے یاد ہے، تو میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، اسی وجہ سے کہ اس نبی کو یہاں سے گزرنا تھا. اور میں نے پورا واقعہ تو آپ لوگوں کے سامنے شروع میں بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد اقصیٰ کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی تھی، نبیوں کے امام حضور بنے تھے، تو حضور تو دنیا میں نبیوں کے امام بنے اور آسمانوں کے اوپر فرشتوں کے امام بنے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام لوگوں کے سامنے زمین والوں پر بھی واضح کر دیا گیا اور آسمان والوں پر بھی واضح کر دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس واقعے کو، معراج کے واقعے کو جو بیان کیا ہے، اس میں جو لفظ عبد آیا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا، تو بندہ کسی صرف روح کو نہیں کہتے، جسم اور روح دونوں کو ملا کے بندہ بنتا ہے. صرف روح ہوتی تو یہ لفظ بندہ نہیں آتا. بندہ اس وقت بولتے ہیں کہ جب آدمی کا جسم اور روح دونوں ساتھ ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تقریباً ابن عربی نے لکھا ہے، شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے. ایک مرتبہ بیداری میں ہوئی، باقی خواب میں ہوئی ہے. بیداری میں ایک. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. تو قرآن مجید میں لا تدرکوا الابصار وهو یدرک الابصار، ادراک کے معنی ہے کسی چیز کو پورا اچھی طرح سے اندر باہر سے دیکھ لینا، اس کو کہتے ہیں ادراک. اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ تو قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. ادراک کے معنی پورا اچھی طرح سے دیکھ لینا. اللہ سب کو دیکھتا ہے، وہ ادراک کرتا ہے، وہو اللطیف الخبیر. تو عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس طرح کا دیکھنا قرآن نہ کہہ رہا ہے. اب رہا یہ سوال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. اگر دیکھنا ہو تو پورا پہاڑ کے اوپر دیکھو. اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گر گئے. تو بھائی یہ دنیا کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے. انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے گا تو اس جنت کے اندر اللہ موقع دے گا، دیدار کرائے گا. حدیث میں ہے کہ جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہیں اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، کہا اللہ تعالیٰ کو بھی جنتی اس طرح سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دیدار نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.